العلم النور العلم النور العلم النور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توابع کی تیسری قسم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں بدل و او تابعیست کے مقصود بنسبت او باشد۔ کیا ہے؟ بدل وہ ایسا تابع ہے، بدل ایسا تابع ہے کہ مقصود بنسبت او باشد، کہ مقصود نسبت سے وہی ہو۔ کون؟ مقصود نسبت سے یعنی فعل کی نسبت جو ہم نے کیا فاعل کی طرف کی ہے، فعل کی نسبت جو ہم نے فاعل یعنی مبدل من کی طرف کی ہے، تو اس سے مقصد ہمارا مبدل من نہیں بلکہ کیا ہو؟ بدل ہو۔ صحیح ہے؟ تو بدل وہ ایسا تابع ہے کہ مقصود نسبت سے وہی ہو۔ کون؟ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبدل من ہوتا ہے، دوسرا بدل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاءنی زید اخوکا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا۔ اسی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ جا فعل نون قائم متکلم مفعول بھی، زید مبدل من، اخوکا بترکیب اضافی ہو کر کے بدل، مبدل من بدل سے مل کر جا کا فاعل۔ تو انہوں نے کہا کہ بدل وہ ایسا تابع ہے، تو اخوکا یہ تابع ہے، ایسا تابع ہے کہ مقصود نسبت سے یعنی آنے کی نسبت جو زید کی طرف ہے وہی نسبت اخوہ کی طرف ہو، اور آنے کی نسبت جو ہے وہ بدلی یعنی اخوہ کا ہی ہے، زید نہیں، کیونکہ مبدل من بدل میں مقصود کون ہوتا ہے؟ بدل مقصود ہوتا ہے، مبدل من مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تو جاءنی زید اخوہ کا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، یعنی زید تیرا بھائی۔ تو اب جو زید ہے وہ تیرا بھائی ہے، جو تیرا بھائی ہے وہ زید ہے، لیکن یہاں مقصود ہمارا کیا ہے؟ تیرا بھائی۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دیا، تو شیخ کیا ہے؟ مبدل من، اور عبد القادر ہی کیا ہے؟ بدل۔ مقصود کیا ہے؟ عبد القادر ہے، شیخ تھوڑی ہے۔ تو مبدل من بدل میں مقصود جو ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بدل و او تابعیست، بدل وہ تابع ہے کہ مقصود بنسبت او باشد، کہ مقصود نسبت سے وہی ہو، یعنی فعل کی نسبت جو فاعل کی طرف کی ہے اس میں نسبت کیا ہے؟ بدل ہے۔ مقصود کیا ہو اس میں؟ ہاں، حالانکہ فعل کی نسبت کیا ہے؟ دونوں کی طرف ہوتی ہے، مبدل من کی طرف بھی اور بدل کی طرف بھی، لیکن مقصود نسبت سے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ بدل ہوتا ہے، مبدل من نہیں ہوتا، کیونکہ مبدل من بدل سے مل کر ایک چیز بنتی ہے، یا تو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مبدل من فاعل بن جائے اور بدل کیا مفعول بھی بن جائے، ایسا نہیں ہے، اور دونوں کا اعراب ایک ہوگا، یعنی جو مبدل من کا اعراب ہوگا وہی بدل کا اعراب ہوگا۔ بہرحال جہاں بھی مبدل بدل کی ترکیبیں ہوتی ہیں وہاں پر جو مقصود ہوتا ہے، متکلم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے، مبدل من نہیں ہوتا ہے۔ بدل کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے متکلم کا، مبدل من تمہید کے طور پر کیا ہے؟ تمہیدن کیا ہے؟ مبدل من کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ وہ بدل بر چہار قسمت، اور بدل کی کتنے قسموں پر ہے؟ چار قسموں پر ہے، یعنی بدل کی چار قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے بیان کر رہے ہیں؟ بدل الکل، کیا ہے؟ بدل الکل، بدل الاجتمال، بدل الغلط، و بدل البعض۔ یہ چار قسم ہو گئی، بدل الکل، بدل الاجتمال، بدل الغلط اور بدل البعض۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہاں پر مثالیں بیان کریں گے، تعریف بیان کریں گے، بیان کر رہے ہیں۔ بدل الکل آست کہ مدلولش مدلول مبدل منہ باشد۔ بدل الکل وہ ہے یعنی کل کا بدل کل سے، کل کا بدل کل سے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تعریف کر رہے ہیں کہ بدل الکل آست وہ ہے کہ مدلولش کہ جس کا مدلول کیا؟ مدلول مبدل منہ باشد، مبدل من کا مدلول ہو، یعنی جس کا مصداق وہی ہو جو مبدل من کا مصداق ہے۔ صحیح ہے؟ اور سمایا جیسے جاءنی زید اخوکا، میرے پاس زید جو تیرا بھائی ہے آیا، تو یہاں پر کیا ہے؟ جو تیرا بھائی ہے وہ زید ہے، جو زید ہے وہ تیرا بھائی ہے۔ یہاں مقصد بھائی کو بتلانا ہے، زید کو بتلانا نہیں ہے، تو یہاں مقصود کیا؟ اخوکا ہے۔ تو آنے کی نسبت زید کے واسطے سے اخوکا کی طرف ہے، آنے کی نسبت زید کے واسطے سے ہے، کیونکہ زید کیا ہے؟ متبوع ہے، اور اخوکا کیا تابع ہے۔
زیدن جو معمول بنا وہ ڈائریکٹ بنا, اور اخو کا جو معمول بنا جگہ وہ انڈائریکٹ بنا. تو توابع میں کیا ہے, دوسرا والا جو ہے وہ معمول جو بنتا ہے ما قبل عامل کا, وہ انڈائریکٹ ہو کر بنتا ہے, ڈائریکٹ ہو کر کے نہیں بنتا ہے. وبدل البعض آس کے مدلولش جزو مبدل منہ باشد. اور بدل البعض وہ ہے کہ جس کا مدلول مبدل من کا جز ہو, یعنی کل کا بدل کل سے نہ ہو, کل کا بدل جز سے ہو. مثال دی ہے چون, جیسے ضربا زید رأسہ, اس میں رأسہ لکھا غلط ہے, ضربا زید رأسہ, کیونکہ مدل مدل کا اعراب ایک ہوتا ہے نا, اس لیے اس کتاب میں رأسہ لکھا ہوا ہے. رأسہ غلط ہے, رأسہ آئے گا, کیونکہ ضربا کا نائب فاعل کیا ہے, نائب فاعل ہے. اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے, حالت رفع میں کیا مرفوع ہوتا ہے. نائب فاعل جب بھی ہوگا جو حالت رفع ہو. تو ضربا فعل ماضی مجہول, زید مبدل من, رأسہ بترکیب اضافی ہو کر کے کیا بدل, مبدل من بدل سے مل کر ضربا کا نائب فاعل, ضربا کا نائب فاعل. تو اب کیا ہے, زید اس کے سر کو مارا گیا, زید کو نہیں مارا گیا بلکہ زید جو کل ہے اس کا ایک جز ہے سر, اس کو مارا گیا. تو یہاں پر کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جس کا مدلول مبدل من کا جز ہو, تو اب راس یہ مبدل من جو زید ہے اس کا جز ہے کل ہے, جز ہے. اور جو زید ہے اوپر والی مثال میں جو زید ہے وہ بھائی ہے, جو بھائی ہے وہ زید ہے, کل کا بدل کل سے ہے اوپر. اور یہاں پر کل کا بدل کس کے ساتھ ہے, جز کے ساتھ ہے, کیونکہ مبدل من کا یہاں پر جز ہے جو سر ہے. صحیح نا, کیا دیا قطعت زیدن یدہ, میں نے زید اس کے ہاتھ کو کاٹا, تو ہاتھ زید کا جز ہے, اور زید وہاں پر کیا مبدل من. ارے سمایا نہیں ہے. ضربا زید رأسہ, زید کے اس کے سر کو مارا گیا. تو یہ بدل البعض ہوا. وہ بدل الاجتمال آست کے مدلولش متعلق بمبدل منہ باشد. بدل اجتمال وہ ہے کہ جس کا مدلول مبدل من سے تعلق رکھتا ہو, مبدل من کے متعلق ہو, یعنی نہ اس کا کل ہو نہ جز ہو بلکہ شامل ہو. جیسے کیا ہے, شامل ہو. جیسے کہا مثال ہٹ کے دیکھو, نفعنی الاستاذ علمہ, استاد اس کے علم نے مجھے فائدہ دیا. تو استاد اس کے علم نے مجھے فائدہ دیا, استاد نے فائدہ نہیں دیا بلکہ استاد کیا جو علم ہے اس نے فائدہ دیا. تو استاد کا جو علم ہے, تو علم نہ استاد کا جز ہے اور نہ کل ہے بلکہ استاد کو ایک شامل ہے جو اس نے محنتیں کری ہیں جس کی وجہ سے شامل ہو گیا. ارے سمایا. تو یہ ہوا بدل الاجتمال, یعنی جو بدل ہو وہ مبدل من کو شامل ہو, نہ اس کا وہ جز ہو نہ اس کا کل ہو, شامل ہو. اجتماع سے نہیں شامل ہو. مثال دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں چون سلیبا زید ثوبہ, زید کے اس کے کپڑے کو چھینا گیا. اب دیکھو کپڑا ثوب کیا ہے, جو مبدل من زید ہے, ثوب اس کا جز ہے, کپڑا ہمارا جز ہوتا نہیں, کل ہے. کہ جو شمیم ہے وہ کپڑا ہے, جو کپڑا ہے وہ شمیم ہے, ایسا ہو سکتا نہیں. یا شمیم کا جز ہے, ایسا بھی نہیں ہے, نہیں ہے نا. تو کیا ہے, مبدل من سے متعلق ہے, کانٹیکٹ ہے, اتصال ہے. صحیح ہے. اتصال ایسا جو دکھنے میں آ رہا ہے کپڑے, تو زید اس کے کپڑے کو چھینا گیا. تو یہاں پر مقصود کیا ہے, کپڑوں کو چھیننا ہے, نہ کہ زید کو چھیننا. زید تو بیچارہ ایسے ہی تھا, اسے نہیں چھینا گیا بلکہ اسے کپڑے اتار لیے گئے جو کپڑے اس کو شامل تھے. وہ بدل غلط آست کے بعد از غلط بلب سے دیگر یاد کند. بدل غلط وہ ہے کہ غلطی کے بعد کسی دوسرے لفظ سے یاد کیا جائے. یعنی شروع میں آپ نے غلط ذکر کر دیا, کرنا کچھ اور تھا, کر کچھ اور دیا, پھر اس کے بعد دوسرا لفظ جو بیان کرنا تھا وہ لیا ہے, تو یہ ہوتا بدل الغلط. کیا ہے بدل الغلط. سرے سے اس کو شامل نہ ہو, نہ جز ہو نہ کل ہو, نہ شامل ہو, اس کو غلطی سے نکلا جاتا ہے, کہنا کچھ اور جا رہے ہیں. ارے
کیا ہے مولانا شفیع ہمارے ہیں، یہ کہنا تھا مولانا شفیع، کہتے مولانا اعلیٰ ہمارے ہیں، صحیح نا، کہنا کیا تھا مولانا شمیم. تو بعد میں جب مولانا شمیم لے کر آئے صحیح، تو یہ شمیم لانا یہ غلط کے بدلے میں لے کر آئے. جو غلطی کرنے کے بعد لایا جائے وہ بدل غلط ہوتا ہے. صحیح ہے، غلطی کا ازالے کے لیے، غلطی کو دور کرنے کے لیے. صحیح ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے، بدل غلط کا بھی استعمال اکثر ہوتا ہے. جیسے کہا مررتو برجل حمارن، کہا کہ میں آدمی کے پاس سے گزرا، نہیں گدھے کے پاس سے گزرا، ایسا ہوتا یہ آتا، ارے نہیں گدھے کے پاس سے گزرا. تو ہمار جو ہے جو غلطی ہوئی تھی ماں قبل میں، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ہمار لے آیا ہے، تو یہ ہوا بدل غلط. ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ کیا مررتو فعل و فاعل بار بجار رجل مبدل من، اور ہمارن کیا بدل مبدل مبدل سے مل مجرور، جار مجرور سے مل ظرف لگ، فعل اپنے فاعل ظرف لگ سے مل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چہارون عطف بحرف، عطف بحرف کیا وہ او تعبیس کہ مقصود باشد بنسبت با مطبوعش بعد حرف عطف. یہ پوری تعریف ہے. کیا ہے؟ عطف بحرف یعنی معطوف معطوف علیہ جاتا. جا زید و امر، زید آیا اور امر آیا، تو واو سے پہلے جو زید ہے وہ کیا ہے؟ معطوف معطوف علیہ، اور واو کے بعد جو امر آیا معطوف. اب اس کی تعریف کر رہے ہیں عطف و حرف. عطف سے مراد وہی معطوف، حرف کے زیادہ ہوتا تو اس لیے عطف بحرف کہہ دیا. وہ او تابعیس، وہ ایسا تابع ہے کہ مقصود باشد بنسبت مطبوعش، کہ اپنے مطبوع کے ساتھ، اپنے ہاں کیا مقصود باشد وہی مقصود ہو، اپنے مطبوع کے ساتھ ساتھ کیا ہے تابع بھی مقصود ہو. یعنی دونوں مقصود ہوتے ہیں. جہاں زید و امر کہہ دیا تو دونوں مقصود ہیں. ایسے نہیں کہ صاحب معطوف والے مقصود نہیں ہوگا، معطوف مقصود ہوگا، بلکہ عطف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں. اسی کو بیان کر رہے ہیں. وہ ایسا تابع ہے کیا ہے جو مقصود ہو بنسبت، نسبت سے ہے کس کے ساتھ؟ بمطبوع عش، اپنے مطبوع کے ساتھ. اور یہ کس کے بعد ہوگا؟ بعد حرف عطف، بعد حرف عطف کے بعد. یعنی یہ جو عطف آئے گا، معطوف آئے گا، یہ حرف عطف کے بعد آئے گا. حرف عطف لے آئیں گے تبھی معطوف علیہ کی ترکیب ہوگی. حرف واو عاطفہ یا حروف عاطفہ میں سے کوئی نہ آئے اور معطوف والے کر لو، نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا اپنے مطبوع کے ساتھ اس قید سے دونوں کو مقصود بنا دیا کہ دونوں مقصود ہوں گے. فعل کی نسبت جو فاعل کی طرف ہوگی، آنے کی ہے جانے کی، دونوں کے ساتھ ہوگی، کسی ایک کے ساتھ نہیں. صحیح ہے. اور پھر یہ جو کیا معطوف پایا جائے گا حرف عطف کے پایا جائے گا، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے جو ہوگا وہ معطوف علیہ ہوگا. چوں جب جاءنی زید و امر، میرے پاس زید اور امر آیا. ترکیب تو معلوم ہے، جا فعل انہوں نے کہا متکلم مفعول بھی، زید معطوف علیہ واو عاطفہ اور امر معطوف علیہ ابن معطوف سے مل کے جا کا فاعل. کیونکہ توابع کی جو بھی قسمیں ہیں وہ مل ملا کر کے ایک ہی چیز بنیں گی، یا تو فاعل بنیں گی یا مفعول بنیں گی یا مجرور بنیں گی. وہ حروف عطف دہ است، اور حروف عطف کتنے ہیں؟ 10 ہیں. در فصل سوم یاد کنیم انشاءاللہ تعالی، تیسری فصل میں یاد کریں گے اگر اللہ تعالی نے چاہا. و اورا عطف نسق نیز گوین، اور اس کو یعنی عطف بحرف کو کیا کہتے ہیں؟ عطف نسق بھی کہتے ہیں. صحیح نا؟ عرف اس کو عطف نسق کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ حاشیے میں لکھا ہوا کیا اسے عطف نسق اس لیے کہتے ہیں کہ معطوف اپنے مرتبے پر واقع ہوتا ہے. معطوف اپنے مرتبے پر واقع ہوتا ہے، یعنی مطبوع کے بعد. نسق وہ معنی منسوخ یعنی مرتب شدہ، ترتیب وار جو آتا ہے. اور یہ اس کو عطف نسق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے کس کے بعد آتا ہے؟ اپنے مطبوع کے بعد آتا ہے، اپنے پہلے نہیں آتا. اس وجہ سے اس کو کیا ہے نسق بھی بولتے ہیں. علامہ غلام جیلانی میرٹھی نے ہی کہا ہے، لکھا ہوا دیکھو یہ کیا ہے کہ اسے عطف نسق اس لیے کہتے ہیں کہ معطوف اپنے مرتبہ واقع ہوتا یعنی مطبوع کے بعد، مطبوع کے بعد. اور یہاں پر عطف و معنی معطوف ہے، اتنا دھیان رکھنا. عطف و معنی معطوف ہے، جہاں عطف بحرف ہے وہاں مراد معطوف ہے، معطوف علیہ نہیں ہے.
पंजुम अत्फ बयान, पांचवी किस्म क्या है? अत्फ बयान। व ताबीस गैर सिफत के मतबू रा रोशन गर्दानद, अत्फ बयान वो ऐसा ताबे है जो सिफत के अलावा मतबू को रोशन करे। अब यहाँ पर ये कहा कि सिफत के अलावा मतबू को रोशन करे, यानी वाजे करे। सिफत भी अपने मतबू को रोशन करती है, वजाहत करती है, वाजे करती है, और ये भी करती है, लेकिन सिफत के अलावा क्यों कहा इन्होंने कि मतबू अत्फ बयान में कोई अत्फ बयान को सिफत करार ना दे दे, क्योंकि ये भी अपने मतबू को वाजे करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? सिफत जो होती है वो मुश्तक होती है और अत्फ बयान तो होता है वो जामिद होता है। ये फ़र्क ध्यान रखना, सही है? उसको बयान कर रहे हैं पंजुम अत्फ बयान व ताबीस, वो ऐसा ताबे है कि गैर सिफत जो सिफत के अलावा क्या है? मतबू रा रोशन गर्दानत क्या है? मतबू को रोशन करे। जैसे अक़सम बिल्लाहि अबू हफ्सिन उमर, अबू हफ्स उमर ने, अबू हफ्स जो कि उमर है, उन्होंने अल्लाह की कसम खाई। अब यहाँ पर अबू हफ्स क्या है? अबू हफ्स क्या है? यहाँ पर अबू हफ्स कुन्नियत है और उमर क्या है? अलम है। देखो अलम की 3 किस्में होती हैं। अगर शुरू में इब्न, उम्मु, जैसे उम्मे सलमा या बिनते अबी बकर, है ना, बिनते अबी बकर, या क्या बोलते हैं अबू, या आ जाए तो वो होता कुन्नियत। अलम की 3 सूरतें होती हैं, 3 किस्में होती हैं। क्या है? अगर शुरू में अब, इब्न, उम्मु वगैरह आ जाएं, जैसे अबू हफ्स, इब्न अब्बास से ना, उम्मे सलमा, तो जिनके शुरू में उम्मु, इब्न, अब वगैरह आ जाएं वो होती है कुन्नियत। और अलम की दूसरी किस्म यह है क्या? जो जम या मद को बतलाए। क्या है? जो जम हाँ मद बतला करे, जैसे अबुल फजल, अबुल फजल से ना, और ख्वाजा, ख्वाजा गरीब नवाज, और क्या बोलते हैं बहुत से जुमले, अबुल बरकात, क्या है? अबुल बरकात। जैसे बोलते हैं मुहद्दिस आज़म, मुफ्ती आज़म, बोलते हैं ना मुफ्ती आज़म, तो ये तमाम के तमाम क्या है? लक़ब हैं जो किस पर तला करें? जम या मद पर। क्या? मुफ्ती आज़म हिंद, जैसे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, है ना, तो ये क्या है? लक़ब हैं, ये लक़ब है। और जिसके शुरू में अब, जो अबुल बरकात कहा था मैंने, वो कुन्नियत पर दलालत करने वाला, वो अब आ गया ना। और जिसके शुरू में अबुल फजल या जाए तो ये भी क्या होती है? कुन्नियत होती है। और लक़ब यही मुहद्दिस आज़म से ना, क्या मुफ्ती आज़म, ये सब क्या होते हैं? लक़ब होते हैं। और इनके अलावा जो होते हैं अलम, वो इस्म होते हैं, ना अब हो, हो, ना मद और जम के लिए हो, उसके अलावा हो, तो तीसरा दर्जा क्या? इस्म का है, है ना। रस्म आया। तो अब यहाँ पर तो अबू हफ्स क्या हुई है? कुन्नियत। और उमर क्या है? यहाँ अलम है। अब यहाँ पर अत्फ बयान किसे बनाया? अलम को। और यहाँ पर अत्फ बयान वो है जो अपने मतबू को रोशन करे। तो पता चला अबू हफ्स जो कुन्नियत थी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो मशहूर नहीं थी। मशहूर क्या था? नाम। तो इसलिए अत्फ बयान जो लेकर आए वो उमर को बनाया, अक़समा अबू हफ्सिन उमर, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो कुन्नियत है वो अबू हफ्स है, और ये इतनी मशहूर नहीं थी। जो मशहूर होता है उसको बयान करता है। अरे भाई होते हैं ना, होते हैं कुछ, या लक़ब मशहूर होते हैं। जैसा किसी का नाम होता है रईस या खालिद, कुछ भी, कुछ कहते हैं गाँव में होते हैं ना, कलवा मलवा हैं, बुद्धा प्रधान, कुछ भी, है ना, ये होते हैं ना, लक़ब होते हैं। तो किसी का नाम क्या है? किसी का नाम मशहूर नहीं होता है, लेकिन लक़ब मशहूर होता। कलवा मलुआ हमारे पीपलसाने में है, कलवा मलुआ, नाम कुछ और है और मशहूर किससे हैं? नाम से अगर पूछेंगे कुछ भी नहीं। तो अब मतबू जो अत्फ बयान बनाओगे आप, जो मशहूर होगा उसको रखोगे, अत्फ बयान की जगह में उसी को रखोगे जो मशहूर होगा, और जो मशहूर ना होगा उससे क्या है? मतबू बनाएंगे उसे। समझ नहीं आया? उसी को बयान कर रहे हैं। अक़सम बिल्लाहि अबू हफ्सिन उमर, क्या है?
ابو حفص جو کہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی. یہ کب ہے؟ وقت کہ بعلم مشہور تر باشد، جس وقت کے علم کے ساتھ مشہور ہو گئے. یعنی ابو کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ساتھ زیادہ مشہور تھے، کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور نہیں تھے. اس لیے ابو حفص کو کیا بنایا؟ مطبوع. اور عمر کو کیا بنایا؟ ہاں. اور یہ کب بیان کریں گے؟ علم کب لے کریں گے عطف بیان کی جگہ میں؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں، وقت کے بعلم مشہور تر باشد، جس وقت کے علم کے ساتھ مشہور ہو. وجاءنی زید ابو عامر، کیا ہے؟ زید بن ارقم. یہ اتنے مشہور نہیں تھے زید کے نام سے، لیکن یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے. کنیت کیا تھی؟ ابو عامر. تو یہاں پر عطف بیان کس کو بنایا؟ ابو عمر. تو ابو عمر. اسی کو بیان کریں جاءنی زید ابو عامر. ترتیب کیا ہوگی؟ جاءنی فعل، نون وقایا متکلم مفعول بھی، اور کیا ہے؟ زید مطبوع، ابو عامر عطف بیان. مطبوع اپنے عطف بیان سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اسم کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور یہ کب کہیں گے؟ کیا ہے؟ وقت ہے کہ بکنیت مشہور تر باشد، جب جس وقت کے کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہوں گے. بہرحال جو زیادہ مشہور ہوگا، صحیح نا، ایک جگہ علم اور کنیت آ جائے یا لقب کنیت آ جائے، صحیح نا، تو اس جگہ پر جو مشہور ہوگا وہ عطف بیان بناؤ گے. صحیح ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.